اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات. عزیزان مظلوم کربلا، صبح سے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ حضرت زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں کلمہ محمد رسول اللہ پر تمام نہیں ہوتا بلکہ علی ولی اللہ کی صدائیں بھی ان گھروں سے آتی ہیں. اور چونکہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں ادامہ نبوت اور رسالت کی صورت میں امامت اور ولایت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ اعزاز جو پروردگار نے وہبی طور پر ہم کو عطا کیا ہے اس اعزاز کو ہم دوسروں تک منتقل کریں اور انہیں بتائیں کہ علی کس کا نام ہے. اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت قرآن کریم میں اور پیغمبر اسلام کی احادیث کے آئینے میں کس قدر بلند ہے. جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے آپ حضرات مسلسل اس آیت کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ترجمے سے آپ واقف ہیں. وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ اذان مغرب کے شروع ہونے سے پہلے میں آپ کی زحمت البتہ رحمت کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. گزارش آپ سے بھی کروں گا کہ اگر اذان ہو جائے تو پھر صدا بلند نہ کریں اس وقت تک جب تک اذان ہو رہی ہے. جب اذان تمام ہو تو پھر آپ انجمن میں نوحے پڑھیں، صدائیں پڑھیں، جو آپ کی مرضی ہے وہ کرتے رہیں. بہرحال جن کلمات کی تلاوت کی ہے سورہ فجر سے ہیں. سورہ فجر جس کا نام پہلی آیت کی بنیاد پر ہے، شروع ہوتا ہے سورہ والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 پاکیزہ راتوں کی قسم. قرآن کریم کے 114 سوروں میں کچھ سورے ایسے ہیں جو قسم سے شروع ہوتے ہیں، اور جب قسم کا فلسفہ اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اور قرآن سے اس کو روبرو کراتے ہیں تو پھر ایک برعکس نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں قسم کھاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اپنی بات میں وزن پیدا کر سکیں. ہم قسم کھاتے ہیں اس لیے تاکہ ہماری بات پر اعتماد ہو سکے اور اس میں ایک وزن آ جائے. جب کوئی ہماری بات کو نہیں مانتا تو ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں. اے پروردگار، اگر تیری بات پر کوئی اعتماد نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر تجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میں قسم اس لیے کھاتا ہوں تاکہ تمہیں متوجہ کروں کہ جب میں اصدق القائلین ہو کر قسم کھا کر ایک پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں تو اس پیغام کی حیثیت اور اہمیت نگاہ پروردگار میں کتنی ہوگی. لہذا ہر قسم کے بعد کوئی نہ کوئی ایک پیغام ہوتا ہے. پروردگار یہاں ایک فجر کی قسم کھاتا ہے، 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے. تفسیر و تعویل میں جائیں گے تو فجر مطلع الفجر یعنی شب قدر والی صبح ہے، اور 10 راتیں ماہ ذی الحجہ کی 10 ہیں. اگر مجھے موقع دن میں ملا ہوتا تو ان تمام چیزوں کی وضاحت کرتا. بہرحال ساری آیتیں ختم ہوتے ہوتے پروردگار آخر میں آواز دیتا ہے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے پروردگار کی طرف، اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے. اور نہ صرف یہ کہ تو راضی ہوا بلکہ تیرے پاس مرضیہ کی سند بھی ہے کہ تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہے. اور جب یہ رضایت رد و بدل ہو جائے تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور جب بندوں میں شامل ہو گیا تو وادخلی جنت، اپنے داخلے کو جنت میں یقینی بنا لے. اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم کے 114 سوروں میں ہر سورے کا کوئی نہ کوئی نام ہے. کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس کا نام نہ ہو. لیکن 114 سوروں میں بہت کم ایسے سورے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو پروردگار کی طرف سے نام کے ساتھ ساتھ لقب بھی ملا ہو. لیکن نام رکھنا عام بات ہے، لقب مل جانا کمال ہے. مثال کے طور پر دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کا نام رکھتے ہیں، اور کبھی اسم بامسمہ ہوتا ہے اور کبھی اسم غیر مسمہ ہوتا ہے. نام ہوتا ہے مثال کے طور پر عالم، مگر آپ شخصیت کا جائزہ لیں گے تو نرے جاہل ہوں گے. تو نام کوئی بھی رکھ دے، ضروری نہیں ہے کہ اسم بامسمہ ہو.
لیکن جب کسی کو کوئی لقب ملتا ہے تو وہ اس کی ذاتی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ٹائٹل اس کے اوپر چپکا دیا جاتا ہے. غور فرمائیں. جب آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارے سوروں کے نام ہیں، لقب چند سوروں کے کیوں ہیں، تو بہت سے جوابات آتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ حمد کا نام سورہ حمد ہے، لقب ہے سورہ فاتحہ. سورہ توحید کا نام توحید ہے، لقب ہے اخلاص. ان سب کے اپنے اپنے وجوہات ہیں، میں نے بیان کیا کہ وقت ہوتا تو وضاحت کرتا. سورہ یاسین کا نام یاسین ہے، لقب ہے قلب قرآن. سورہ رحمان کا نام رحمان ہے، لقب ہے عروس قرآن. تو قرآن کریم میں جب سورہ فجر کے متعلق آپ تلاشیں گے کہ اس سورہ کا نام تو فجر ہے، اس کا لقب کیا ہے، تو مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام علی مقام کہتے ہیں کہ یہ سورہ جسے پروردگار نے فجر کا نام دیا والفجر کی بنیاد پر، اس سورہ کا لقب ہے کہ یہ سورہ سورہ امام حسین ہے. یعنی 114 سوروں میں یہ اکیلا ایسا سورہ ہے جسے سورہ امام حسین کہا گیا. حالانکہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 14 کے 14 معصومین منصب اور مرتبے میں برابر ہیں. تو جب یہ سب کے سب برابر ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن میں آپ کو کوئی سورہ علی نظر نہیں آئے گا، سورہ فاطمہ نظر نہیں آئے گا، سورہ حسن نظر نہیں آتا، مگر سورہ امام حسین نظر آتا ہے. اے میرے پروردگار، اگر تجھے ایک سورہ حسین سے منسوب کرنا تھا تو یا تو ہر معصوم سے سورہ منسوب کر دیتا اور یا پھر امام حسین سے بھی منسوب نہ ہوتا. کیا وجہ ہے کہ حسین کے نام سے منسوب ایک سورہ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ صاحب قرآن میں سورہ محمد تو ہے، یقیناً وہ سورہ اس کا نام محمد ہے، لقب محمد نہیں ہے. کاش و توجہ ہو آپ. لیکن سورہ فجر ہے سورہ امام حسین. جواب جانتے ہیں کیا ملے گا؟ جواب ملے گا اس لیے یہ سورہ امام حسین کے نام پر ہے اور ایک سورہ کو امام حسین سے منسوب کیا گیا کیونکہ یہ 14 منصب میں تو برابر ہیں، مگر پروردگار کا قانون یہ تھا کہ کائنات میں اس نے ساری کائنات کو ایک طرف رکھا اور کائنات میں حسین ایسا بھیجا کہ جس کے جیسا کائنات میں دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بار گزر رہا ہو، لیکن آپ غور فرمائیں، حسین اس نسخہ واحد کا نام ہے جسے تاریخ بشریت میں کبھی دہرایا ہی نہیں گیا. عام انسانوں کی باتیں چھوڑیے، حسین وہ ہے جسے 14 میں بھی دہرایا نہیں گیا. آپ کو 14 کی فہرست میں 4 محمد نظر آئیں گے، محمد مصطفیٰ، محمد باقر، محمد تقی اور وہ آخری محمد. 4 علی نظر آئیں گے آپ کو، علی مرتضیٰ، علی ابن الحسین، علی رضا، علی النقی. 2 حسن میں نظر آ جائیں گے، حسن مجتبیٰ، حسن عسکری. مگر حسین وہ ہے جو 14 میں بھی اکیلا نظر آتا ہے. چونکہ حسین کچھ معاملات میں نسخہ واحد ہیں، لہذا سورہ فجر کو سورہ امام حسین کہا گیا. کیوں ہے نسخہ واحد؟ کہ کیا صرف یہ ذاکری کر رہا ہوں، خطابت کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ آپ کا بنیادی عقیدہ امام کی طرف سے آیا ہے. ہر شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آپ، امام حسین کے القاب پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ول وطر الموتور، سلام ہو تم پر اے حسین کہ جو سار اللہ یعنی اللہ کا خون قرار پایا، وابن سارے. اور صرف آپ سار اللہ نہیں ہیں، آپ کے والد بھی سار اللہ ہیں. مولا کائنات ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. آپ سنتے رہتے ہیں نا، علی سار اللہ ہیں، اللہ کا خون. امام حسین کو سلام کیا کہ آپ بھی خون خدا، آپ کے والد بھی خون خدا. مگر اس کے بعد کی جو ایک ترکیب ہے مضاف اور مضاف الیہ کی، ول وطر الموتور، اور اے حسین تم پر سلام کہ تم وطر بھی ہو اور موتور بھی ہو. آپ وطر اور موتور کا ترجمہ تلاشیں گے نا تو عربی میں شف کہتے ہیں ڈبل کو اور وطر کہتے ہیں سنگل کو. آپ نماز شب پڑھتے ہیں، 8 رکعت نماز شب ہوتی ہے، پھر 2 رکعت نیت کرتے ہیں نماز شفع پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. عام طور پر غلط نیت کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں نماز شفع پڑھتا ہوں. نہیں نہیں، یہ شفع نہیں ہے شین فے الف والا، یہ شفع ہے شین فے عین، یعنی 2 رکعتی نماز. کیوں ہے یہ 2 رکعتی؟ کیونکہ اس کے بعد والی جو 1 رکعت ہے وہ وطر ہے. عربی میں شف کہتے ہیں ڈبل کو، وطر کہتے ہیں سنگل کو. امام حسین کا لقب کیا ہے؟ امام نے فرمایا السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوطر الموتور. اے حسین تم پر سلام کہ تم بھی خون خدا، تمہارے بابا بھی خون خدا، مگر اس کے باوجود بھی آپ وطر موتور ہیں، یعنی ایسے اکیلے اور انوکھے ہیں کہ جسے کائنات میں دہرایا نہیں گیا.
آپ فطر موتور ہیں، آپ فطر موتور ہیں، صرف آپ فطر موتور نہیں، آپ کی ولادت فطر موتور، آپ کا بچپن فطر موتور، آپ کی جوانی فطر موتور، آپ کی شہادت فطر موتور، 14 میں بھی حسین فطر موتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کسی معصوم کا ہم اربعین نہیں مناتے، حسین کا اربعین ہے۔ کسی معصوم کی فرش ازا اس کی شہادت سے 10 روز پہلے نہیں بچھائی جاتی، حسین کی فرش ازا 10 روز پہلے بچھاتے ہیں۔ کسی معصوم کا غم 40 روز نہیں ہوتا، حسین کی فرش ازا 2.25 مہینے بچتی ہے۔ مجلس کسی معصوم کی ہو، ندا لگائی جاتی ہے، فرش امام حسین بچھا ہوا ہے۔ شہادت کسی کی ہو، مجلس کوئی ہو، شرکت کچھ بھی ہو، مگر کیا کہا جاتا ہے؟ عزاداران امام حسین بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین وہ نسخہ واحد ہے کہ جس کی، اللہ اکبر، جس کی قدر و منزلت کی شعاعوں سے نہ صرف یہ کہ انسان محفوظ ہو جاتے ہیں، انسان محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ آسمان پر رہنے والی مخلوقات بھی حسین کے نام سے اپنے آپ کو معطر کر لیتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ کیسے کرتی ہے؟ روایت ہے، ابن قولوی کتاب کامل الزیارات میں لکھتے ہیں کہ جب زمین پر کہیں فرش ازائے حسینی بچھایا جاتا ہے، چند ملک اللہ سے کہتے ہیں، کتاب کامل الزیارات ابن قولوی، یہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں پروردگارہ مجھے اجازت دے کہ ہم بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں۔ اللہ چند فرشتوں کو اجازت دیتا ہے، یہ ملک زمین پر آتے ہیں، اور جب یہاں مجلس تمام ہوتی ہے واپس جاتے ہیں تو وہ ملک جو اب تک مجلس میں نہیں آئے تھے وہ کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ تم گئے کہاں تھے؟ اور یہ ملائکہ کہتے ہیں تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ ہم کہاں گئے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب گئے تھے تو ہمارے جیسے تھے، مگر جب واپس آئے ہو تو تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس خوشبو کے مقابلے میں جنت کی خوشبو بھی مدھم معلوم ہوتی ہے، کہاں گئے تھے؟ اور جانتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے محمد مصطفیٰ کے نواسے کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، لہذا وہاں سے عطر مودت لے کر آئے ہیں۔ پھر ابن قولوی لکھتے ہیں کہ جو ملائکہ اب تک مجلس میں نہیں آئے وہ پھر پروردگار سے کہتے ہیں بارہ الہا ان کو اجازت دے دی، اب زمین پر کہیں فرش ازائے حسینی بچھایا جائے تو ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی شرکت کریں تاکہ یہ عطر مودت لے کر آئیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اجازت دیتا ہے، مگر جس فرشتے کو ایک مرتبہ اجازت مل جاتی ہے کسی مجلس میں شرکت کی، اس کو دوبارہ قیامت تک موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس مجلس میں آئے اور امام حسین کے اس عطر کو اپنے وجود میں سمائے۔ اس لیے کہ والصافات صفا، ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ایک بار موقع مل جائے اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، اب غور فرمائیں آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، کیونکہ جب حسین سے کوئی عزادار منسلک ہو جاتا ہے تو پروردگار حسین کے فرش اعظم میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ یہاں آنے والوں کے بدن سے عطر کی خوشبو وہ ملائکہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ ملک ایک بار آتا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، دن میں ایک بار نہیں، کتنی مرتبہ موقع آتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، فرش پر آتے ہیں، زیارت ہوتی ہے، پھر فرش بچتا ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم سعادت مند ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ کسی عطر کی خوش دکان میں چلے جائیں، آپ وہاں کچھ دیر موجود رہیں کسی عطر کی دکان میں، آپ جب واپس آئیں گے نا، آپ عطر خریدیں یا نہ خریدیں، جس کے پاس سے گزر جائیں گے وہ آپ کے بدن سے خوشبو کو محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر! اگر اپنی زندگی میں 5 منٹ کسی عطر کی دکان میں چلے جائیں تو ہم اپنے وجود سے عطر کی خوشبو لے کر آ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ روزانہ مجلسیں ہو رہی ہیں، روزانہ جلوس ہو رہے ہیں، روز فرش اعضا پر جا رہے ہیں، ہمارے بدن سے وہ خوشبو محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کردار کی خوشبو کیوں نہیں آتی؟ 2 ہی سبب ہیں۔ اب یا تو انکار کر دیں اس بات کا کہ امام حسین کے فرش سے کوئی خوشبو آتی ہے، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو پھر اپنے وجود کو تلاشیں کہ کہیں ہمارے گناہوں کا نزلہ ہمارے ذہن پر تو نہیں ہے کہ جس نے اس خوشبو کو محسوس کرنے سے ہمیں روک دیا ہے۔ اس لیے کہ حسین کے عزادار کی سنت یہ ہے، اس کی سیرت یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کی روش یہ ہے کہ اس کے کردار سے خوشبو آنا چاہیے۔ بہرحال میں بات کو ختم کروں، امام حسین جو وطر موتور ہیں، خود وطر موتور نہیں ہے، جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے وہ بھی وطر موتور۔ آنے والا آیا امام صادق کے پاس اور کہتا ہے مولا یہ بتائیے کیا پیغمبر نے یہ کبھی کہا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں پیغمبر نے یہ کہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر کہا تھا تو پھر مجھے اعتراض ہے۔ کہا کیا اعتراض ہے؟ کہ مولا میرا اعتراض یہ ہے کہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ علی بھی نجات کی کشتی ہیں، فاطمہ بھی نجات کی کشتی، آپ بھی نجات کی کشتی، حسین بھی، حسن بھی، یہ 14 کے 14 جو آئیں گے سب نجات کی کشتی ہیں۔
تو امام نے کہا کہ اس میں اعتراض کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں. تو اس نے کہا اعتراض یہ ہے کہ جب سب کے سب نجات کی کشتی ہیں تو پھر یہ بتائیے پیغمبر نے حسین کا نام کیوں لیا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. جانتے ہیں امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے مسکرا کر کہا ہاں تیرا سوال صحیح ہے، کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین کی کشتی وہ ہے جس میں وسعت بھی زیادہ ہے اور سرعت بھی زیادہ ہے. ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں لیکن حسین کی کشتی میں وسعت و گنجائش بہت زیادہ ہے، سرعت و تیزی بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے علاوہ جتنی کشتیاں ہیں ان میں آنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پیغمبر کی کشتی ہے نجات کی، مگر پہلی شرط ہے آپ موحد ہوں، لا الہ الا اللہ کہیں، محمد رسول اللہ کہیں، تب کشتی میں آئیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. علی کی کشتی بھی نجات دے گی مگر آنے کے لیے شرطیں ہیں، توحید کا کلمہ، رسالت کا کلمہ، ولایت کا کلمہ، پھر آئیں گے کامیاب ہوں گے. امام ششم کی کشتی بھی نجات دے گی مگر پہلے 5 کو ماننا ہوگا. مگر ان 14 میں حسین اس رؤوف امام کا نام ہے کہ اس کی کشتی میں اتنی گنجائش ہے، اتنی جگہ ہے کہ یہاں آنے کے لیے نہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، نہ محمد رسول اللہ کی شرط ہے، نہ علی ولی اللہ کی شرط ہے. بس 2 شرطیں ہیں، سینے میں ظرفیت ہو، ذہن میں انسانیت ہو. حسین استقبال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حسین کے یہاں آنے میں کوئی شرط نہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں حسینی ہو گیا. یہاں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں سوائے 2. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ تو خطابت ہے، دلیل ہے کوئی؟ یقیناً ہے. جب حسین کی کشتی میں زہیر ابن قین آیا، کون ہے زہیر قین؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حماد علیہ السلام کہتے ہیں ان کے قدموں کے اوپر ہمارا وجود فدا ہو جائے. مگر جب حضرت زہیر قین کی زندگی اٹھائیں گے، وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی علی کی مخالفت کی. 10 سال امام حسن کے مقابلے پر آتے رہے، 10 برس امام حسین کی مخالفت کرتے رہے. کب آئے حسین کے پاس؟ 20 ذی الحجہ سن 60 ہجری. کب شہید ہو گئے؟ 10 محرم سن 61 ہجری. 20 ذی الحجہ یعنی شہادت سے ٹھیک 20 دن پہلے زہیر قین نہ شیعہ ہیں نہ مومن ہیں، بلکہ اپنے نام کے آگے لگاتے تھے زہیر ابن قین عثمانی، یعنی نہ علی کو امام مانتے تھے نہ خلیفہ مانتے تھے. مگر جب آئے حسین کے پاس تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ اس کشتی میں آنے کے لیے تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا ہوگا، بابا کو ماننا ہوگا. کہا آ گئے ہو بسم اللہ. زہیر آیا. دوسرا نام وہب کلبی. کون ہے؟ کہا عیسائی. کہا جب آیا تو کیا کلمہ پڑھوایا؟ کہا نہیں، جب آیا تو نہیں پڑھوایا، مگر جب آ گیا تو چونکہ ظرفیت اور انسانیت ہے تو کہتا آقا ہاتھ آگے بڑھائیے، بیعت کروں. بیعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ و ان امیر المومنین ولی اللہ. یعنی جب آیا تو مومن بھی ہوا، مسلمان بھی ہوا. آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اللہ اکبر. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے پاس وقت ہوتا تو ایک بات کی وضاحت کرتا، جلدی سے سنیں. تیسرا نام حر دلاور. جب آیا ہے صبح عاشور، کیا حسین نے کلمہ پڑھوایا؟ کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو دوبارہ، محمد رسول اللہ کہو، علی ولی اللہ کہو؟ کہا نہیں. جیسے اس نے کہا خطا ہو گئی ہے، معافی ہوگی، سینے سے لگایا میں نے معاف کیا، میرے خدا و رسول نے معاف کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی کشتی میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر زہیر ابن قین جیسا دوسرے عقیدے والا ہے اس کا بھی استقبال، وہب جیسا دوسرے دین والا ہے اس کا بھی استقبال، حر جیسا دوسرے اخلاق والا ہے اس کا بھی استقبال. کیوں؟ کیونکہ گنجائش بہت زیادہ ہے، اسرا تیزی بہت زیادہ ہے. کتنی تیزی ہے؟ دیکھیں جب آپ کہیں سفر کرتے ہیں، پیسنجر ہوتی ہے، ایکسپریس ہوتی ہے، سپر فاسٹ ہوتی ہے. پیغمبر کی کشتی نجات تک لے کر جائے گی. امام حسین کی کشتی اسرا، ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین کی کشتی سریع السیر ہے، سپر فاسٹ ہے، یعنی اپنے مقصد تک بہت جلدی پہنچاتی ہے. جانتے ہیں کتنی تیز ہے؟ اتنی تیز کہ جب یہ وہب اور یہ زہیر اور یہ حر حسین کے پاس آیا تو صبح عاشورہ حسین نے ان سب کو دیکھا. کن کو دیکھا؟ اور محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، وہب کلبی بھی ہیں، زہیر قین بھی ہیں، حر دلاور بھی ہیں. جب ان کو دیکھا تو پھر مدینہ کو دیکھا. کہا نانا جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں تھے. مولا سے کہا یا علی جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں تھے. یہ پیغمبر کے بیٹے کا جملہ، اس کو کبھی غور فرمائیں، بچپن سے آپ نے سنا ہے. پیغمبر کے پاس سلمان ہے، پیغمبر کے پاس مقداد ہے، پیغمبر کے پاس عمار ہے، مگر امام کہہ رہے ہیں جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں تھے. یعنی جو سفر سلمان نے 35 برس میں طے کیا ہے، عمار نے 40 برس میں طے کیا، مقداد نے 42 برس میں طے کیا، حسین کی کشتی پر بیٹھ کر اسی سفر کو وہب کلبی صرف 8 دن میں طے کرے گا، زہیر قین 20 دن میں طے کرے گا.
हुर्र दिलावर 4 घंटे में तय करेगा, इसलिए कि कब आए, 20 ज़िलहिज को आए, 10 मुहर्रम को शहीद हो गए, 2 मुहर्रम को आए, 10 मुहर्रम को शहीद हो गए, सुबह आशूरा आए, ज़ोहर आशूरा के बाद हुर शहीद हो गए, हुसैन की किश्ती में आए तो ऐसे कामयाब बना दिया कि अब वक्त का इमाम भी जब ज़ियारत नाहिया पढ़ता है तो कभी वहब कल्बी को सलाम करता है, कभी ज़ोहर कैन को सलाम करता है, कभी हुर्र दिलावर को सलाम करता है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया उस हुसैन के लिए जिसका नारा यह था कि मिसली ला युबायउ मिसला। आज ही के दिन निकल रहा था, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं करेगा, जो हुसैन जैसा है वो यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। निकलते हुए कहते हैं कि इन्नी लम अखरुज बतरम वला अशरम वला ज़ालिम वला मुफसदा इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह उम्मत जद्दी, न फसाद न जुल्म न बगावत न जुल्म जोर, इसके लिए नहीं निकल रहा हूँ, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करना है। कौन है जो आएगा? 15,000 की जमीयत मदीने में थी सन 60 हिजरी में। कितने लोग हुसैन के साथ जा रहे हैं? 84 अफराद हुसैन के साथ जा रहे हैं। परसेंटेज निकालें। कूफे की दगा का मरसिया पढ़ने वाले जवाब दें कि जब कूफे वाले हुसैन से दगा कर रहे थे तो मदीने वाले क्या कर रहे थे? 15,000 की आबादी थी मदीने की, 84 अफराद का काफिला निकला, जिनमें चंद दिनों का असगर भी है, चंद महीनों के बच्चे भी हैं जो मैदान कारजार की जानिब जा रहे हैं। मगर हाँ, जो आए थे वो गुलाब थे, जो आए थे वो मुस्तफ़ा थे, जो आए थे वो मुज्तबा थे, जो आए थे वो चुने हुए थे। ऐसे चुने हुए कि ये किसी दुनियावी लालच में नहीं आए, कि किसी उखरवी लालच में नहीं आए। दलील क्या है कि जब शब आशूरा हुसैन ने कहा बैत उठा लिए ज़ोहर चले जाओ, बैत उठा लिए वहब चले जाओ, तो क्या जवाब दिया? आका आपको छोड़कर चले जाएं, फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह अकबर। मैं इतना सुना, हुसैन ने कहा वादा करता हूँ अम्मा को राजी करना मेरा काम है, जन्नत का वादा मैं करता हूँ। जानते हैं जवाब क्या दिया ज़ोहर कैन ने? मौला जन्नतुना अल हुसैन, हमारी जन्नत तो आप हैं, आपको छोड़कर कहाँ चले जाएं? ए ज़ोहर कैन, ये शब आशूरा थी कि जब तुम हुसैन को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। चंद सातें गुजरेंगी 10 मुहर्रम को, जब यही वक्त होगा असर आशूरा का, और ये वो मौका होगा जब हुसैन तुम्हें पुकारेंगे, आईना आईना मुस्लिम, ए मेरा मुस्लिम तुम कहाँ हो? अल्लाह अकबर। कूफे में शहीद होने वाला मुस्लिम, हुसैन करबला में मुस्लिम को याद कर रहे हैं। आईना आईना ज़ोहर, ए ज़ोहर कहाँ हो? जवाब दो। लाशों में राशा तारी हो रहा है। आका मौत ने मजबूर कर दिया, वरना अपनी जान को आपके ऊपर फिदा करते। हुज्जत तमाम हुई, नबी के लाल ने तलवार को निकाला, जंग का आगाज हुआ। वो मौका भी आया जब अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद होने लगी। फातिमा का लाल घोड़े पे झूम रहा है, घोड़े से जमीन पर आने लगा। अरे जमीन तक ना पहुंचा, तीरों पे हुसैन का लाशा मुअल्लक था। शिम्र ज़ुल जोशन कुंद खंजर को लेके आगे बढ़ा, हुसैन के सरो तन में जुदाई होने लगी। वो मौका भी आया जब जमीन करबला पर ज़लज़ला है। हुसैन इतना मजलूम है कि कोई घर वालों को खैमे तक ये खबर भी नहीं दे सकता कि हुसैन दुनिया से चला गया। हाँ, एक बावफा ज़ुलजना है, अपनी पेशानी को हुसैन के खून में रंगीन करता है। ए ज़ैनब तेरा भैया मारा गया, ए ज़ैनुल आबिदीन तुम यतीम हुए। बस वो मौका था कि जब ज़ैनब अभी अपने भाई को रोना चाह रही है ना, फिर वक्त बढ़ने लगा, अंधेरा आने लगा। शायद यही वक्त होगा कि फिज़्ज़ा ज़ैनब के पास पहुंची। ए बीबी तुम्हारे भाई की खैर हो? ज़ैनब तड़प कर कहती फिज़्ज़ा, अरे अब मेरे भाई की खैर कहाँ? 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह कर दिया गया। जवाब दिया मुसीबत तमाम न हुई है, बेसर साद ने हुक्म दिया है नालबंदी होगी, हुसैन के लाशे को कुचला जाएगा। अजीज़ों, मसाइब न पढ़ने की चीज़ है न सुनने की चीज़ है। तसव्वुर करें, आप रोड से जाते हैं ना, कभी जानवर कोई मरा हुआ रोड पर पड़ा हुआ मिल जाए, आपकी इंसानियत तो गैरत गवारा नहीं करती। आपकी गाड़ी का टायर उसकी लाश को कुचलता हुआ निकल जाए, मगर फातिमा का लाल मैदान कारजार में 71 जनाजे लाने वाला हुसैन, जिसमें हम शक्ल मुस्तफ़ा का जनाजा था, शशमाहे की मैयत थी, जमीन करबला पर है, नालबंदी हो रही थी, हुसैन के लाशे को कुचला जा रहा था। यही एक वजह थी जब 11 मुहर्रम को ज़ैनब ने भाई के लाशे को देखा, मदीने का रुकिया, अय्युहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि मलिकुस समा हाज़ल हुसैन बिलरा मुरम्मिलुन बिद्दमा मुक़त्तिउल आज़ा। ए नाना मुस्तफ़ा, तुम्हारी नमाज मलाइका ने पढ़ी, ये तुम्हारा मजलूम अपने खून में नहाया जिसके आज़ा को काटा गया। जवाब आया ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान तमाम, अब करबला से कूफा, कूफा से शाम की मंजिलें होंगी। दरबार इब्न ज़ियाद, दरबार यजीद पली,
امید، تماشائیوں کا مجمع، بلوائیوں کا ہجوم، آتے ہوئے پتھر، تیری آزمائش، بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، دربار میں داخل ہونا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، صلى الله على الباقين على الحسين، صلى الله على الباقين على الحسين، صلى الله على الباقين على الحسين۔ گزارش ہے کہ ایک محترمہ واہبہ رضوی کے جن کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئی ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ بہتے ہوئے اشکوں کے درمیان پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پہلی دعا اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا فرمائیں۔ عصر جمعہ ہے، امام انتظار کرتے ہیں کہ ایک جمعہ آئے گا اور پردہ غیبت کو اٹھائیں گے۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔